پروسیس دیکھو, تجربے سے بڑی کوئی چیز ہوتی ہے؟ ڈاکٹر بھی تجربے پر ایمان رکھتے ہیں نا, حکیم لوگ بھی. آپ کسی ڈاکٹر کو بتاؤ یہ دوا کھانے سے مجھے فائدہ ہوا ہے, ڈاکٹر کہے گا ساری تحقیق گئی ایک طرف, جب تجھے فائدہ ہو رہا ہے تو کھا لے. بھائی ڈاکٹر اگر کہے بھائی یہ کھائیں یہ نہ کھائیں, آپ کہیں ڈاکٹر صاحب اس سے فائدہ ہوا ہے اس سے نہیں ہوا, تو کہہ رہے ٹھیک ہے ریسرچ تو یہ بتاتی ہے کہ یہ اچھی ہے, لیکن اگر تجھے اس سے ہو رہا ہے تو بھائی ہو رہا ہے تو پھر یہی اچھا ہے. تجربے سے بڑی کوئی دلیل بولو نہیں ہوتی. تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لو, یہ والا دودھ اپنے بچوں کو پلاؤ, خود بھی پیو, آپ میں ریزسٹنٹ پاور بڑھے گی, آپ میں بیماریوں کے خلاف دفاع کی قوت بڑھے گی, آپ گوالے کی طرح مسٹنڈے ہو جاؤ گے معذرت کے ساتھ اگر کوئی گوالا بیٹھا ہوا ہے. گوالے دیکھیں کیسے ہوتے ہیں, ایسی پی پی کے نا, پیتے بھی اتنا نہیں ہے, صرف دودھ کی خوشبو میں سارا دن گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ ادھر نکالا ادھر آیا, وہ خوشبو سے اتنا کچھ ہوتا ہے کہ وہ بھی تھوڑے دنوں میں کیسے گول مٹول ہو جاتا ہے, ایسی پاور ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں. تو ڈبہ ڈبہ ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو بچوں کو بھی یہ پلایا کرو, گائے کا بھینس کا دودھ تازہ پلاؤ, سب سے بہتر ہے. جب دودھ کو بوائل کرتے ہیں تو وہ قدرتی حالت پہ نہیں رہتا, اس میں ظاہر ہے وہ ملائی الگ ہو جاتی ہے, جو ایک قدرت نے کمبینیشن بنایا ہے وہ تو گاڈ خدا کا تحفہ ہے نا انسانوں کے لیے. آپ جب اس میں چینجنگ کریں گے تو ظاہر ہے پھر وہ چیز نہیں رہے گی اس کے اندر. دودھ اتنی زبردست چیز ہے, اللہ نے بڑے اہتمام سے دودھ کی تعریف کی ہے قرآن مجید میں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, تمہارے لیے ان جانوروں میں عبرت کا سامان ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا, ہم پلاتے ہیں. ہم دودھ کی نسبت اللہ کس کی طرف کر رہے ہیں؟ سب کچھ ہی اللہ دیتے ہیں, لیکن دودھ کو اللہ ایک تو اس اسقی بھی نہیں ہے, اسقی کا مطلب میں پلاتا ہوں, اور یہ بھی نہیں اللہ نے کہا گائے پلاتی ہے تمہیں یا بھینس پلاتی ہے, بکری پلاتی ہے. نا 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 نا, ہندوؤں سے یہی تو گڑبڑ ہوئی ہے. ہندوؤں نے کہا گائے دودھ پلاتی ہے لہذا گائے کی عبادت کرو. اللہ نے کہا گائے نہیں پلاتی. کون پلاتا ہے؟ میں پلاتا ہوں, گائے کو میں نے بنایا. تو کیا شان سے اللہ نے دودھ کی تعریف کی ہے. اسقی نہیں کہا, اسقی کا معنی میں پلاتا ہوں, نہ نسقی ہم پلاتے ہیں. ہم جب کوئی بڑا آدمی دعوت کرتا ہے تو چھوٹی چیز کھلاتا ہے یا بڑی چیز کھلاتا ہے؟ ارے کسی سیٹھ نے آپ کی دعوت کی, بڑی پرتکلف, آپ کو کوئی سیٹھ صاحب ہے بھائی یہ تو بہت بڑا آدمی ہے, اس کی دعوت میں جائیں گے تو کیا ہوگا, آپ گئے تو اس نے دال چاول لا کے رکھ دیا آپ کے سامنے. میں تو خوش ہوں گا کیونکہ میں تو دال چاول شوق سے کھاتا ہوں, لیکن ایک عام آدمی بولو خوش نہیں ہوگا. یار یہ تو آئے تھے بکرے ہوں گے اور یہ کیا رکھ دیا اس نے. دوسری ایک پوائنٹ تو یہ ہوا کہ جب کوئی بڑا آدمی اکرام کے طور پر کچھ کھلاتا ہے تو چھوٹی چیز بولتے کیوں نہیں؟ دودھ پیتے تو بولتے نا, دودھ پیو گے تو بولو گے, ڈبہ نہیں بول سکتا. ہوتا ہے ڈبے میں بھی کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اوپر نا کہ اتنا وٹامن اے بی سی ڈی کچھ لکھا ہوتا ہے, تو ہوتا ہے, میں اس کا انکار نہیں کر رہا, لیکن وہ آلٹرنیٹ قدرتی, یہ بھی قدرتی ہی ہوتا ہے ڈبے کا, لیکن اکثر اس کو ایسے پروسیس سے, یا تو سعودی عرب کا ڈبہ ہو نا, وہاں تو گائے کا دودھ اسی طرح پیک کر کے پلا دیا. یہاں کے ڈبے سعودی عرب کے ڈبے نہیں ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بالکل وہ نیچرل اس میں ہی پیکنگ کر لی جاتی ہے, کوئی کیمیکل نہیں ہوتا, وہ تو اوریجنل ہی ہے. تو اللہ کیا قرآن میں کہہ رہا ہے, اسقی نہیں کہ میں پلاتا ہوں, نسقی ہم پلاتے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ یہ پلانے والا بہت بڑا ہے اور تمہارے اکرام کر رہا ہے. یہ چھوٹا, یہ بہت بڑی ذات ہے, وہ تمہارے اکرام کر رہی ہے. نسقی ہم پلاتے ہیں. من بین فرث و دم, فرمایا سوکھا چارہ تم اس جانور کو کھلاتے ہو تو اس کے گوبر اور خون کے بیچ سے ہم تمہیں لبنن خالصن, ایسا دودھ اس کے تھنوں میں اتارتے ہیں, خالصن جس میں نہ گوبر کی بدبو, نہ گوبر کی رنگت, نہ خون کی بدبو, نہ خون کی رنگت. اللہ اس کے کلر کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں اور اس کے ٹیسٹ کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں, لیکن اللہ کا کلر بھی ہمیں پسند نہیں آ رہا اور اللہ نے جو ٹیسٹ پیدا کیا وہ بھی ہمیں پسند نہیں آ رہا. بچے کہتے ہیں ابو ہیک آ رہی ہے, بھینس کے دودھ سے کیا آ رہی ہے؟ بچوں کو دیسی گھی سے آج کل کیا آ رہی ہے؟ ایسے کر رہے ہوتے ہیں بچے. جو خوشبودار دودھ اور خوشبودار گھی ہے آج کل برگر فیملیوں کے بچوں کو اس سے کیا آ رہی ہے؟ یہ ہے آرٹیفیشل کا نقصان.
سمجھتے ہو پاپڑ کھانے کا یہ کیا ہے؟ یہ نقصان ہے. جو پاپڑ کھائے گا دودھ نہیں پیے گا وہ. تو اللہ فرماتے ہیں من بین فرث ودم لبنا خالصا, لبن خالصا, جس میں نہ گوبر کی بدبو نہ خون کی بدبو, نہ گوبر کی رنگت نہ خون کی رنگت. یہ تو اس کا کلر ہے, اور مزہ کیسا ہے؟ سائغ للشاربین, پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. ہمارے حضرت جب اس آیت کی تلاوت کرتے تھے فرماتے ہیں اتنا مزہ آتا ہے کہ جیسے ایک گلاس دودھ تو پی لیا ہم نے, پھسلتا چلا جاتا. حضرت تو بہت خلاف تھے کہ چائے کے نا, تو وہ کہتے تھے اللہ نے اتنا اچھا دودھ پیدا کیا, پتی ڈال کے دودھ پتی بنا کے بیڑا ہی اس کا غرق کر دیا. تو یہاں بھی اللہ نے